الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے. ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے. شکر میں مٹھاس رکھی ہے، نمک میں اللہ نے کھاراپن رکھا ہے، مرچ کے اندر اللہ نے تیزی رکھی ہے، شہد میں اللہ نے حلاوت رکھی ہے، ایلوے میں اللہ نے کڑواپن رکھا ہے. ہر چیز میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے اور وہ چیز اپنا اثر دکھاتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی شکر کھا لے اسے مٹھاس محسوس ہوگی، اور اگر شہد پی لے تو اسے حلاوت محسوس ہوگی، اور اگر نمک اگر اپنے منہ میں رکھے تو اس کا منہ کھارا ہو جائے گا. مرچی اگر اس کے منہ میں داخل کر لے وہ تو اسے پھر تیز پن محسوس ہوگا. چاہے ارادے سے اس کے منہ میں رکھی جائے یا زبردستی کوئی اس کے منہ میں ٹھوسے، وہ چیز اپنا اثر ضرور کرے گی. ارادے سے شکر کھائیں آپ یا زبردستی کوئی منہ میں ڈالے. شوگر کی بیماری اگر ہو گئی، شکر نہیں کھانا چاہتا ہے کوئی، زبردستی اگر شکر کھلائی جائے، زبردستی میٹھا منہ میں ڈالا جائے تو وہ اپنا اثر ضرور کرے گا. اس لیے کہ اللہ نے اثر رکھا ہے دنیا کی ہر چیز میں. ایسے ہی جو چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اپنا اثر رکھتی ہیں، ان میں بہت بڑا اثر رکھنے والی کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کی ذہنیت پر، اس کی تعلیم و تربیت پر بڑا اثر رکھتی ہے. ان میں سے ایک ہے ماحول، ایک ہے علم، ایک ہے اسکول. اسکول کا جو نظام ہوتا ہے، اسکول کے جو ڈرامے ہوتے ہیں، وہاں جو مکالمے کیے جاتے ہیں، وہاں بچوں کے ساتھ جو سوالات جواب کا ایک نظام بنایا جاتا ہے، یا ناچ گانے کیے جاتے ہیں، یا نعتیں پڑھائی جاتی ہیں، یا تقریریں بچوں کے سامنے کی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں اپنا اثر رکھتی ہے. اگر تعلیم اچھی ہوگی، اگر ماحول اچھا ہوگا، ڈرامے اچھے ہوں گے، مکالمے اچھے ہوں گے، سوال جواب کا جو مظاہرہ اچھا ہوگا تو اچھا اثر رکھیں گے. اور اگر یہ مظاہرے اچھے نہیں ہوں گے، ڈرامے گندے ہوں گے، ناچ گانے کا اگر کوئی ناٹک کیا جائے گا، بچوں کو بیہودہ کلمات رٹائے سکھائے جائیں گے، اس کو اگر پروگرام میں پیش کیا جائے گا تو پھر یہ چیزیں غلط اثر کرے گی. تو تعلیم اچھا اثر بھی رکھتی ہے، غلط اثر بھی رکھتی ہے. ماحول اچھا اثر بھی رکھتا ہے، غلط اثر بھی رکھتا ہے. اور اسکول کے جو اینول پروگرام ہوتے ہیں، آج اصل بات اسکول کے اینول پروگرام ہی کو موضوع بحث بنانا ہے. سالانہ جو اسکول میں پروگرام ہوتے ہیں، بہت سے اسکولوں میں پروگرام میں نچایا جاتا ہے، بچے ڈانس کرتے ہیں، بڑی بڑی لڑکیاں ناچتی ہیں، لڑکے لڑکیاں مل کر ناچ رہے جیسا فلموں میں ہوتا ہے. اور ڈرامے ایسے، مکالمے ایسے بنائے جاتے ہیں جس میں بے حیائی ہوتی ہے، اور اسے برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ یہ گندگی اثر رکھتی ہے. گندگی اثر رکھتی ہے، ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے. تو یہ غلط ڈرامے، یہ غلط مکالمے، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ ضرور اثر رکھے گی. اچھی تعلیم ضرور اثر رکھے گی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو وحی نازل فرمائی، بارہا ہم نے سنا ہے، ہم نے بھی سنایا ہے بارہا کہ اللہ نے سب سے پہلی وحی کون سی نازل فرمائی. حالانکہ پورا معاشرہ برائیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر برائی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. کعبۃ اللہ کا وہ مقدس گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور جسے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کو وجود بخشا، بعض روایتوں میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس گھر کو سب سے پہلے بنوایا. اس مقدس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ننگے لوگ طواف کیا کرتے تھے،
ظلم و زیادتی ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شراب کے اتنے عادی تھے کہ بچے کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے منہ میں شراب ہی ٹپکاتے تھے۔ لیکن اللہ نے سب سے پہلے حکم کیا نازل فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ بتوں کی مخالفت کریں آپ، بتوں کی پوجا سے روکیں آپ، یہ نہیں کہا کہ شراب کی حرمت کا اعلان کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اللہ نے نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محمد علیہ السلام پڑھیں، تعلیم کو عام کریں، اس لیے کہ تعلیم اگر آئے گی اپنا ضرور اثر دکھائے گی۔ لہذا جب تعلیم آئی تو کیسا اثر ہوا؟ دنیا کے سب سے برے انسان تھے وہ لوگ، جس معاشرے میں حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، دنیا کا سب سے برا معاشرہ تھا، وہ سب سے اچھا معاشرہ بن گیا۔ اتنا اچھا بنا، حضور علیہ السلام نے کہا یہ میرا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے، اور یہاں تک کہہ دیا جو اس زمانے والوں کو دیکھے گا، یعنی ان مسلمانوں کو، صحابہ کو جو دیکھے گا، اس معاشرے اور زمانے کے لوگوں کو دیکھے گا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ بنا، ان کو اگر دیکھ لے ایمان کی حالت میں، جہنم اس پر حرام ہے۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ بنا کیسے؟ وہ تعلیم کی وجہ سے بنا ہے۔ تو تعلیم اپنا اثر رکھتی ہے۔ تعلیم کون سی تعلیم؟ اللہ نے تعلیم کا جب ذکر کیا تو کون سی تعلیم؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام پڑھیں۔ سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں دینی ہے وہ رب کی پہچان والی تعلیم دینی ہے، رب کے تعارف والی تعلیم دینی ہے، اللہ کی بڑائی دل میں بٹھانی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ، اللہ کی مہربانیاں، یہ سب چیزیں اگر دل میں پہلے نمبر پر بٹھائی جائے تو پھر یہ تعلیم اثر کرے گی جیسے صحابہ پر اثر کیا ہے۔ تو اچھی تعلیم برے لوگوں کو اچھا بناتی ہے، خراب انسان کو پاکیزہ انسان بناتی ہے، جن کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں ان کے اخلاق کو نکھارتی اچھی تعلیم۔ اور اگر تعلیم خراب ہے وہ بھی ضرور اپنا اثر رکھتی ہے، وہ بھی ضرور اپنا اثر رکھتی ہے، جیسے شکر اپنا اثر رکھتا ہے اور ایسے ہی نمک اپنا اثر رکھتا ہے، اچھی تعلیم جیسے اپنا اثر رکھتی ہے، خراب تعلیم بھی اپنا ضرور اثر رکھتی ہے۔ دنیا میں جو فساد آیا ہے خاص طور پر مسلمانوں میں، یہ خراب تعلیم کی وجہ سے آیا ہے۔ بہت بڑی مثال اس کی ترکی، جس نے پوری دنیا میں تقریباً 600 سال تک حکمرانی کی ہے، 37 ممالک ان کے ایک جھنڈے تلے تھے، اور پوری دنیا میں سپر پاور یہ تھے، ان کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا تھا، اور اسلام ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے بہت سے گاؤں کے علاقے میں مسلمانوں کو ترکلو کہتے ہیں، مطلب یہ ترکی کے لوگ ہیں، اسلام ترکی سے آیا ہے، وہیں سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ اسلام کا تعارف دنیا میں ترکی سے، اس لیے ترکلو کہتے ہیں یہاں کے مسلمانوں کو، پرانے گاؤں کے لوگ، کہ ترکی کے لوگ ہیں، ترکی کے نہج اور ترکی کے طرز تہذیب کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں وہاں منسوب کرتے ہیں کہ اس لیے کہ دنیا میں اسلام وہ ترکی سے پھیلا ہے۔ لیکن جانتے ہیں پھر بعد میں کیا انجام ہوا؟ ترکی کا اذان ترکی میں بین کر دی گئی تھی، قرآن پڑھنا ممنوع تھا، داڑھی رکھنا ممنوع تھا، پردے کا مذاق اڑایا گیا، مدارس بند کیے گئے، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، جانوروں کے رہنے کی جگہ استبل بنا دیا گیا۔ کس نے بنایا؟ انگریزوں نے نہیں، مسلمانوں نے بنایا ہے۔ انہی کی نسل والے جنہوں نے دنیا میں اسلام کو غلبہ دلایا، انہی کی نسل نے بعد میں اپنے ملک سے اسلام کو اکھاڑ کر پھینکا ہے۔ جیسے کسی گندی چیز کو کھرچ کے پھینکتے ہیں، ایسے کھرچ کے ایک چیز کو نکال کر پھینکا ہے۔ وجہ کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ سلطان عبدالحمید وہاں کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک انگریز آیا، اس نے ایک نئی ٹیکنالوجی کا آلہ، ٹیلی گرام جو ہوتا ہے، یعنی بہت جلدی یہاں سے وہاں تک نیوز چلی جاتی ہے، فون کی ابتدائی شکل، ٹیلی گرام کا آلہ اس نے ایجاد کیا، اور اس نے سلطان عبدالحمید کے دربار میں اس کو پیش کیا اور کہا کہ آپ یہاں ہیں، اور اگر کئی کلومیٹر فاصلے پر کسی کو اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، یہ مشینیں بہت جھٹکے میں پیغام چلا جائے گا۔ انہوں نے آزمایا، اپنے محل میں ایک آدمی کو بھیجا اور یہ یہاں بیٹھے رہے، اور پھر وہاں سے پیغام آیا تو بہت خوش ہو گئے ہو، اس لیے کہ 87 ممالک پر ان کی حکمرانی تھی، 37 ممالک پر حکمرانی کرتے تھے، تو ان کو بہت ضرورت تھی کہ تیزی سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے خوش ہو کر کہا اس انگریز سے، اس موجز سے، اس سے کہا کہ مانگ، تیری کیا مانگ ہے، کیا تیری خواہش ہے، مانگ، جو مانگے گا دینے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کا سب سے سپر پاور بادشاہ ہے وہ،
اس نے جانتے ہیں کیا مانگا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے ملک میں، آپ کی راجدھانی میں مجھے ایک اسکول کھولنے، عیسائیوں کے لیے ایک اسکول کھولنے کی اجازت دے دیجئے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے اپنا ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے آپ کے ملک میں اسلام سے ہٹ کر کسی مذہب والوں کو اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بس مجھے اجازت دے دیجئے، عیسائیوں کے لیے ایک اسکول میں کھولنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بہت اسے لائٹ لیتے ہوئے، بہت ہلکا سمجھتے ہوئے بہت خوشی سے کہا کھول لے خوشی سے، تم نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، تو بالکل کھول سکتے ہو۔ اس نے عیسائی اسکول کھولا، پھر اس نے وہاں اچھے سے اچھے ٹیچرز، اساتذہ کو لا کر بہت اچھے انداز میں انگریزی پڑھوائی۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں میں اس کا اسکول اتنا معروف ہوا، اتنا لوگوں میں اس کا پرچار ہوا کہ پوری ترکی میں بہت سے اس کے برانچ کھل گئے، اس کی شاخیں کھل گئی۔ پھر وہاں کی جو اعلیٰ تعلیم تھی، وہاں کا فرفر انگریزی بولنا، انگلش ٹاکنگ کرنا، اتنا یہ پسند آیا ترکی مسلمانوں کو کہ انہوں نے پھر بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ ہم مسلمان بچوں کو اجازت دی جائے، ہمارے بچے بھی ان عیسائی اسکولوں میں پڑھ سکیں، اس لیے کہ اجازت نہیں تھی مسلمانوں کے اسکولوں میں پڑھ سکتے تھے، وہاں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے اجازت کا مطالبہ کیا، حکومت کی طرف سے انکار ہوا کہ نہیں، وہ تو عیسائیوں کے اسکول ہیں، لیکن احتجاج کیا گیا۔ پھر بادشاہ مجبور ہو کر اس نے اجازت دے دی، لہذا مسلم بچے ترکیوں کے ان کے عیسائیوں کے اسکول میں پڑھنے لگے۔ ایک نسل پڑھی، دوسری نسل پڑھ کر جب باہر نکلی تو یہی لڑکے آگے چل کر انہوں نے جہاں وہاں ان کی جو ذہن سازی کی گئی، اس اسکول میں جو ان کے ذہن کو اسلام کے خلاف بگاڑا گیا، اس لیے کہ تعلیم اگر خراب ہوگی تو ذہن خراب ہوتے ہیں، تعلیم اچھی ہوگی تو دنیا کے سب سے برے انسان جنہیں جانور کہا گیا، جن کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، ان کے زمانے کو سب سے اچھا زمانہ کہا گیا، وہ تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اب جب غلط تعلیم دی گئی اچھے لوگوں کو، ان کی نسل کو، لہذا یہی ترکی کے لڑکے، یہی ترکی کی نسل، ترکی کے باشندے دنیا میں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، دنیا میں جنہوں نے اسلام کو غلبہ دیا، ان کی نسل ان انگریزی اسکولوں میں، عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھ کر جب باہر آئی، انہوں نے کہا صاحب ہمیں یہ قرآن پسند نہیں ہے، یہ اولڈ ماڈل کا ہے، اب نہیں چلے گا، یہ داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، یہ پردہ ہمیں پسند نہیں ہے، قید و بند کی زندگی ہمیں برداشت نہیں، ہم لہذا اس کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رکاوٹ اسلام ہے، اسلام کو مٹا دیا جائے، ہمارے لیے رکاوٹ اسلام، ہمارے ملک میں اسلام نہیں چل سکتا ہے، لہذا احتجاج کیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اذان بینڈ تھی ترکی میں، پوری دنیا کو جس نے اذان سکھائی، پوری دنیا کو جس نے قرآن سکھایا، پوری دنیا میں جس نے اسلام پھیلایا، وہاں کے لڑکوں نے، انہی کی نسل نے کہا کلمہ نہیں چلے گا، نماز نہیں چلے گی، سنت نہیں چلے گی، محمد الرسول اللہ بہت پرانا سکہ ہو گیا، اب یہ چلنے والا نہیں ہے، بین کرا دیا گیا سب۔ کیا ہوا نتیجہ اور کیسے آئے یہ حالات؟ تعلیم کی وجہ سے آئے۔ تو تعلیم اگر اچھی ہوگی، ماحول اگر اچھا ہوگا، تعلیمی جو ذمہ دار ہیں، اسکول چلانے والے، مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، اگر وہ پاکیزہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کے خیالات اچھے ہوں گے، وہ مذہبی ہوں گے، تو پھر ہمارے بچے ان کے اسکول میں پڑھیں گے تو پھر وہ مذہبی بنیں گے۔ لہذا ہم یہ بھی ذرا اپنے بچوں پر نظر رکھیں، جیسے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، صحت بن رہی، موٹا ہے کہ دبلا ہے، موٹا اس نے ہو رہا، اتنا کھیلا تو وزن بڑھ رہا ہی نہیں۔ یہ جو فکر کرتے ہیں نا، تو یہ بھی فکر کریں کہ اس کی اسلامی تربیت، اسلامی ذہن سازی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ جس اسکول میں جاتا ہے اس اسکول کا نظام کیا ہے، کتنا خراب نظام ہے، نچایا جاتا ہے بچوں کو، اور پھر مسلم بچوں کو ان کے مذہب کے جو خدا معبود ہیں ان کا روپ دیا جاتا ہے، بچے ان کا روپ دھارتے ہیں، اس کی نخالی کرتے ہیں۔ کرسمس ڈے ہوتا ہے، اس موقع پر ان کا جو مذہبی شخص ہوتا ہے بوڑھے کی شکل میں، اس شکل کو مسلم بچے اپناتے ہیں، ہندوؤں کے دیوتاؤں کے روپ کو دھار رہے ہیں، اپنے سر کو ویسے ہی سنوارتے ہیں، ویسے ہی ٹوپی رکھ رہے ہیں، ویسے ہی پیشانی کے اوپر نشان لگا رہا ہے مسلمان بچہ اور بچی، اور پیرنٹس بیٹھ کر تھالی مار رہے ہیں، تھالیاں مارتے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے سنایا ہے کہ پورا حال بھرا ہوا ہے، برقعے والے زیادہ ہیں، مسلمان زیادہ ہیں، اور ان کے لڑکے لڑکیاں وہ غیروں کے طرز کے اوپر ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، اور کیسا ڈرامہ، بالکل ناجائز حرام، ان کے مذہبی خداؤں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور مسلم پیرنٹس تالی مار رہے ہیں، بچے بچیاں ناچ رہے ہیں، گندے اور مکالمے کیے جا رہے ہیں، واہیات کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اور پیرنٹس خوش ہو رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر واٹس ایپ، فیس بک کے اوپر فوٹو اور ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں۔ تو لہذا ایک بہت بڑی گندگی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لڑکیاں جو بھاگتی ہیں غیروں کے ساتھ،
ان کو جو داڑھی والا پسند نہیں آتا ہے، کہاں سے کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے پیٹ میں دوا ڈال دی؟ نہیں، وہ تعلیم نے، وہ غلط ماحول نے، غلط تربیت نے، غلط ڈراموں نے، یہ غلط سین نے، یہ غلط محفلوں نے اس کے اوپر اثر کیا ہے۔ ہمارے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم بڑے عالم دین ہیں، بہت سے اسکول چلاتے ہوں، پورے ہندوستان میں بہت سے اسکول ہیں ان کے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک صاحب آ کر کہنے لگے ہماری لڑکی جو ہے وہ غیر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، اسے مسلمان لڑکا پسند نہیں آ رہا ہے، غیر کے ساتھ وہ نکاح اس نے کر لیا ہے۔ تو مولانا کو کہا کہ چلیے آپ ہمارے بچی کو ذرا سمجھا دیں آپ۔ تو مولانا صاحب گئے اور جا کر بات چیت کی، بچی سے سوالات کیے، اور پھر بچی کو پوچھا کہ تم کون سے اسکول میں پڑھتی ہو؟ تو اس نے وہ اسکول کا نام لیا جہاں کفر پڑھایا جاتا ہے، جہاں کفر دکھایا جاتا ہے، جہاں کفر کے ماحول میں کافرانہ تربیت کی جاتی ہے۔ اس اسکول اور اس کالج اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو مولانا نے اور جب گفتگو آگے بڑھائی، والد صاحب جوش میں آ رہے ہیں، بچی انکار کر رہی، اسے نہیں چھوڑوں گی۔ والد صاحب جوش میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بس چلا تو اس کو قتل کر دوں گا۔ والد صاحب نے کیا کہا؟ بچی کی اس حرکت پر ایمانی جوش اب آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں اگر میرا بس چلا مولانا صاحب میری بچی کی گردن اپنے ہاتھ سے اڑا دوں گا، اسے قتل کروں گا۔ مولانا نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا میرا بس اگر چلا تجھے پہلے قتل کروں گا، اگر میرا بس چلتا تو میں پہلے تجھے قتل کرتا۔ اس لیے کہ یہ اس نتیجے پر جو پہنچی ہے، تو نے ایسے اسکول میں اس کو پڑھایا ہے جہاں اس نے یہی سیکھا ہے، تو نے اس کو اسلامی ماحول میں نہیں پڑھایا ہے، اسلامی اسکول کالج میں تو نے ایڈمیشن نہیں کرایا، تیرے اس حرکت اور تیرے اس عمل کی وجہ سے لڑکی یہاں پہنچی۔ میرا بس چلتا تو پہلے تجھے میں قتل کر دیتا۔ تو یہ جو نتیجہ ہو رہا ہے، یہ غلط تعلیم، غلط ماحول، غلط ڈرامے، غلط اینیول پروگرام، بچے بچیاں ناچ رہے ہیں اور والدین خوش ہو رہے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ کارنامہ ہو رہا ہے، کارنامہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جو دوسری جگہ ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے۔ تھوڑی سی خوشبو آپ لگائیں، اس کا اثر ہوگا، پورا ماحول معطر ہوگا۔ تھوڑا سا اگر گندگی، نجاست، پیخانہ اگر لگ جائے گھر میں، اگر بلی نجاست کر دے، پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بدبو سے تھوڑا ہی سا ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، ایک ہی ڈرامہ ہے، ایک ہی ایکشن ہے، ایک ہی لباس ہے، ضرور اثر کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز یہاں کی اثر رکھتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہماری دماغ کو ذرا ٹھکانے پر لگانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جانور کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، انسان جانور کی صحبت۔ حضور نے فرمایا بکریاں چرانے والے کا مزاج نرم ہوتا ہے، اور جو گھوڑے چلاتا ہے، گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ تکبر ہوتا ہے۔ اونٹ والے کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان جانوروں میں سختی ہوتی ہے۔ بکری کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے، گھوڑے کے اندر تکبر کا مزاج ہوتا ہے، اونٹ کے اندر سختی کا مزاج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والے انسان پر یہ جانور کا اثر ہوتا ہے، تو پھر انسان کا انسان پر اثر کیسے نہیں ہوگا؟ یقیناً اثر ہوگا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں کیا پروگرام کرائے جا رہے ہیں، کیا حصہ دیا جا رہا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بچوں کو گولیاں دی جاتی تو کون سی گولی ہے؟ جو گولی وہ فوراً نہیں کھلاتے ہیں، ذرا لینے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاتے، پہلے صاحب انہیں وہ دیا نہیں، وہ میڈیکل والا کہ غلط تو نہیں دے دیا، ذرا بتاتے ہیں، 1 سے 2-4 مرتبہ ہوا تو پھر گھر پہ آنے کے بعد بھی ذرا پیپر دیکھتے ہیں، وہ گولی کا نام دیکھتے ہیں، اس کے بعد کھلاتے ہیں۔ ایسے ذرا اسکولوں میں کیا پروگرام دیا جاتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس سے پہلی بات اہم یہ، ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہ دلائیں، ایسے اسکول میں بچوں کو شریک نہ کرائیں جہاں کی ذہنیت خراب ہے۔ اس لیے کہ تعلیم اپنا اثر رکھتی ہے، اچھے اسکول اگر ہوں گے تو اچھا ماحول ہوگا۔ اس لیے کہ گھڑے میں جو ہوتا ہے گلاس میں وہی آئے گا، گلاس میں وہی آتا ہے۔ گھڑے میں گندگی اگر ہے، کچرا ہے، تو گلاس میں گندگی کچرا ہی آئے گا۔ تو اگر پڑھانے والے استاد، ٹیچرز، جو مینجمنٹ ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے ذہن خراب ہیں، ان کو اسلام پسند، ان کو ناچ گانا پسند ہے۔ بہت سے اسکول ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں اخلاق سکھانے والا نہیں ہوتا، ناچ گانا سکھانے والا ہوتا ہے، جہاں واہیات سکھانے والے ہوتے ہیں، اللہ رسول کا نام سکھانے والے نہیں ہوتے ہیں، جہاں اسلامی تہذیب سکھانے والا نہیں ہوتا ہے، کراٹے سکھانے والا ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے اسکولوں میں اگر ڈالیں گے تو بچہ جب باہر نکلے گا 8-10 سال پڑھ کر کیا بنے گا؟ ناچ گانے والا بنے گا، گانا پسند آئے گا، اسے قرآن پسند نہیں آئے گا۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب
وہ جوش میں آپ کہہ رہے ہیں مگر ہوش آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسلمان بزرگ اسکول چلاتے ہیں ان کے اندر تعلیم میں پختگی نہیں ہے، وہاں انگریزی فرفر بولتے ہیں اور پھر بہت مہارت آتی ہے۔ اب آپ کے جو مسلمان صاحبہ چلا رہے، علماء چلا رہے، اتنی مضبوطی نہیں آتی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ جھوٹ ہے، یا آپ نے غلط وسوسہ اپنے دماغ میں پیدا کر لیا ہے، آپ حقیقت حال سے ناواقف ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اسکول ہیں جو مسلمان چلاتے ہیں اور پکے متشدد جسے کہہ سکتے ہیں آپ موٹی زبان میں یا گمراہ لوگوں کی زبان میں، ایسے مسلمان چلاتے ہیں جو پکے مضبوط ہوتے ہیں، مگر وہاں کے بچے پڑھے ہوئے بڑے IAS آفیسر بن رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ہوا چلا دی گئی تاکہ روکا جائے صحیح جگہ جانے سے، لوگوں کو ایسی ہوا چلا دی گئی۔ دوسری بات یہ، اگر مان بھی لی جائے آپ کی بات اگر، تو بھی دو نقصانوں میں سے ایک نقصان آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ ان انگریزوں کے اسکولوں میں اور ان اسکولوں میں جہاں بچوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، وہاں اگر پڑھاتے ہیں ڈگری بڑی ملے گی، نوکری بڑی ملے گی، ایک فائدہ ہوگا، لیکن اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اللہ رسول کا منکر ہوگا، آخرت برباد ہوگی۔ دو میں سے ایک آپ کو برداشت کرنا ہے۔ آپ کون سا برداشت کریں گے کہ دنیا آپ کے لیے قابل قبول ہے، آخرت آپ کو اگر پسند نہیں ہے، آپ کی مرضی، پھر یہ بیان آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو آخرت پسند نہیں، اللہ آپ کو پسند نہیں، رسول اللہ پسند نہیں، جنت آپ کو پسند نہیں، تو یہ بیان آپ کے لیے نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے جو مذہب کو، دین کو، اللہ رسول کو پسند کرتے ہیں۔ تو دو میں سے ایک آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایک عیسائی آدمی، بہت بڑا رائٹر تھا، اسلام قبول کیا اس نے، اسلام لانے کے بعد اس کا نام محمد اسد رکھا گیا۔ پوری دنیا کا اس نے سروے بھی کیا، بہت سے مسلم ملکوں کا سفر کیا، تو اس نے دیکھا مسلمان جو جتنے اسلامی ملکوں میں ہیں، دو طرح کے ہیں۔ ایک مسلمان کا طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو اعلیٰ انگریزی تعلیم دلاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے اسلام سے بیزار ہیں۔ اور ایک طبقے کو دیکھا جو تعلیم میں اور ترقی میں پسماندگی میں ہیں، یعنی نیچے ہے، مڈل ہے، اوپر ترقی نہیں کر سک رہے ہیں، اونچے مکان نہیں بنا سک رہے ہیں، عمدہ گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن مذہب ان کے پاس ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کو اس نے دیکھا، ملاقاتیں کی، کشمکش دیکھی دونوں طبقوں میں۔ تو بہت سے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ صاحب اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں؟ ان اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھائیں جہاں پڑھانے سے اعلیٰ تعلیم ملے گی، اعلیٰ ڈگری ملے گی، بڑی جاب ملے گی، زندگی بڑی اچھی بنے گی، یا یہاں پڑھائیں جہاں یہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے خستہ عالم ہیں، کہاں پڑھائیں؟ تو اس انگریز نے جو بعد میں اسلام قبول کیا، اس نے بعد میں اپنا نام محمد اسد رکھا، پہلے انگریزی یا یہودی مذہب کا وہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی پسماندگی کو، غربت کو کئی صدیوں تک برداشت کریں، لیکن ایسے اسکولوں میں، کالجوں میں اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں جہاں تعلیم اعلیٰ ملتی ہے، ڈگری ملتی، بڑی نوکری ملتی ہے، لیکن یہ بچے اسلام سے بیزار ہوتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں۔ غریبی کو برداشت کر لیں، فاقے کو برداشت کر لیں، لیکن وہاں اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں جہاں تعلیم اچھی ملے گی، ترقی ملے گی، مگر بچے مذہب سے بیزار ہو جائیں گے، اسلام کو پسند نہیں کریں گے، وہاں اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ، اگرچہ کہ کئی صدی، کئی 100 سال غریبی میں رہنا پڑے، رہ لیں، مگر وہاں قدم نہ بڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ کتنا کمائیں گے، کتنا عیش کریں گے، کتنے مکانات بنائیں گے، قارون سے زیادہ مال کما نہیں سکتا ہے کوئی، فرعون سے بڑی سلطنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اسباب زندگی عیش و عشرت کا نمرود سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، مگر دنیا سے ایک دن جانا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کے لیے بہرحال یہ جو ذہن میں خیال ہمارے کہ صاحب اسی میں ہماری ترقی ہے، یہ غلط ہمارا خیال ہے۔ لہٰذا ایسے اسکولوں میں اگر پڑھائیں گے، ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، یہ نمرود کی آنکھ ہے، یہ ایسے اسکول، ایسے کالج جہاں اسلام سے بیزارگی بچوں کو سکھائی جاتی ہے، یہاں وہاں سے پڑھنے والے اسلام سے بیزار ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو نمرود کی ایسی آنکھ ہے جس میں آپ ایسے بچے کو داخل کر رہے ہیں جس میں ابراہیمی صفات نہیں ہے، ابراہیمی صفات اس میں نہیں۔ آپ اگر داخل کریں گے اس آگ میں، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے اس لیے کہ ان کے اندر ایمانی صفات تھے، آپ کا بچہ نہیں بچے گا، جل کر کوئلہ بنے گا اور دوسروں کو بھی جلائے گا، خود تو جلے گا، پورے خاندان معاشرے کو جلا دے گا۔ یہ داڑھی نہیں پسند ہے اسے نماز اچھی نہیں لگے گی، پردہ اچھا نہیں لگے گا، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا،
اور اسلام کی مخالفت میں وہی آگے کھڑا ہوگا. یہ ہندوستان کی پارٹیاں بعد میں آئے گی، سامنے وہی کھڑا رہے گا. دیکھ رہے ہیں ہم کتنی مثالیں ہمارے ملک کے اندر. اسلام کے خلاف جو اینکر بولتے ہیں، یہ نیوز چینلوں پر بہت سے مسلمان بولتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان پر جادو نہیں کیا گیا، ان کو تعلیم ایسی دی گئی، ایسا پیالہ اسکول کالج میں پلایا گیا ہے جس کی وجہ سے اسلام ان کو پسند نہیں آتا ہے. تو لہذا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اس کو سمجھیں. مزاج اگر ایک مرتبہ گندا ہو جائے تو پھر اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے. ایک بھنگی جو ہوتا ہے ہمیشہ نجاست ہی کے ماحول میں رہتا ہے. عطر فروش کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، بے ہوش ہو گیا گر کے. گندگی میں رہنے والے کو خوشبو پسند نہیں آتی، بے ہوش ہو کے گر گیا انہیں. اب اس کو اٹھا رہے لوگ، کوئی پانی مار رہا، کوئی ہلا رہا، کوئی آواز لگا رہا، اٹھ رہا ہی نہیں انہیں. تو اس کا ایک دوست تھا، اتفاق سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ارے میرا دوست گرا ہوا، سمجھ ہٹو ہٹو، ایسا نہیں اٹھتا ہے. اس کے بعد اس نے چپل لی، نالی میں گندگی بہہ رہی تھی، چپل اپنی نالی کی وہ گندگی میں ملوث کی، اس کے ناک کے پاس جیسے رکھا فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. اس لیے کہ گندگی پسند آتی تھی، خوشبو برداشت نہیں ہوئی. پھر اسے ہوشیار کرنا پڑا تو گندگی ناک کے سامنے لانی پڑی. تو قرآن پسند نہیں آئے گا کب؟ جب ذہنیت خراب ہو گئی، غلط تعلیم تربیت کی وجہ سے، تو قرآن پسند نہیں آئے گا. کیا پسند آئے گا؟ ناچ گانا ہی اچھا لگے گا. اس کے لیے بہرحال ہماری یہ ذمہ داری. پھر دوسری بات ایک اہم، ہماری عقل کتنی مارے گئی. اسکول میں بچے کو کیوں داخل کرتے ہیں ہم؟ اسکول میں بچے کو ڈانس سکھانے کے لیے داخل نہیں کرتے ہیں، کرتب دکھانے کے لیے داخل نہیں کرتے ہیں. اچھا پڑھ کر اچھی ریڈنگ آ جائے، اچھی انگریزی بول سکے، اچھی سائنس اور میتھس میں اچھا ماہر بنے، اس لیے لے جا کے ڈالتے ہیں. ناچ گانے والا تو برا نہیں ماننا، آٹو والا ہم سے اچھا ناچتا ہے، ہمارے بچے سے اچھا ناچے گا. وہ ناچ گانے کے لیے تھوڑا لے جا کے فیس دے رہے ہیں ہزاروں روپے کی. آپ کتنی عقل مارے گی ہماری. اس سے پہلے واقعہ سنا، ہماری ذہنیت کو وہ جانتے ہیں. ایک اسکول چلانے والا جو غیر تھا، وہ دوسرے غیر مسلم اسکول چلانے والے سے، پرنسپل سے پوچھ رہا ہے کہ صاحب میں اسکول میں مسلم بچے بھی آتے ہیں، مگر ان کو سیٹسفائی، ان کو مطمئن کیسے کر سکوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان کے بچے میرے پاس رہیں اور بچے آ جائیں، کیسے ان کو اپنی طرف میں کشش پیدا کر کے کھینچوں. تو دوسرے نے کہا، ایک مولانا صاحب اسکول چلا رہے تھے، اتفاق سے وہ وہیں کھڑے تھے دور، وہ آواز سن رہے تھے دونوں کی. تو اس دوسرے نے کہا بہت آسان، بہت ایزی ہے، ان کو اپنے اسکول میں اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں، بہت ایزی ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کرنا ہے، ان کا بچہ فیل بھی ہوا تو پاسنگ نمبر ڈالنا ہے، اچھے سے اچھے، 90 سے نیچے نمبر نہیں ڈالنا، 90 سے نیچے نمبر نہیں ڈالنا، نمبر اچھے ڈالنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیرنٹس کبھی بٹھا کر ریڈنگ نہیں کراتے ہیں، کبھی کوئی سوال نہیں پوچھیں گے میتھس کا، بلکہ وہ رپورٹ دیکھیں گے بس. اب ہمارا بچہ 90 سے نیچے نہیں لاتا ہے، رپورٹ دیکھیں گے بس، اسی پہ خوش ہو جائیں گے، کبھی آ کے پوچھیں گے نہیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے، اینیول جب پروگرام ہوتا ہے اس میں ان کے بچوں کو ایک ڈانس دے دینا، ایک ڈانس دے کر اس کو واٹس ایپ پر لے کر ان کے پیرنٹس کو بھیج دینا. پورے خاندان میں پھراتے پھریں گے، پورے خاندان کو دکھائیں گے، دیکھو بچہ کتنا اچھا ڈانس کر رہا. ارے بیوقوف پاگل، ڈانس کرانے کے لیے بچے کو اسکول میں داخل کیا ہے، اس سے اچھا تو گلی کی یہ آوارہ بچے ناچتے ہیں، ان کے پاس بٹھا دیا تو 5 دن میں اچھا ڈانسر بن جائے گا. اس کے بعد کہا پھر کیا ہوگا، 9 تک تو نمبر ہم دیتے ہیں، 10th میں اوپر سے نمبر آتے ہیں، اوپر سے نیچے گریں گا، اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا. پھر پیرنٹس آئیں گے ہمارے پاس، آ کے کیا بولیں گے؟ دیکھو ہماری ذہنیت کیسی جانتے ہو. آ کر پیرنٹس بولیں گے سر بچہ ہمارا اچھا پڑھ رہا تھا، آپ اسکول میں ہر امتحان میں 90 نمبر لایا، 10th میں فیل ہو گیا، کوئی تو بھی کرا دیے میرے بچے کو فیل ہو گیا، کوئی تو بھی کرا دیے، تیل لگا دیے بچے کے میرے سر پہ، پیروں کے نیچے کی مٹی لے لیے، انہیں فیل ہو گیا، یہ کہیں گے. تو اس طرح ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مگر ہماری عقل ابھی ٹھکانے نہیں لگ رہی. تو لہٰذا اللہ کے لیے ایسے اسکولوں میں نہ ڈالیں. اسکول میں ایڈمیشن کرانے سے پہلے دیکھیں ماحول کیسا ہے. ان اسکول والوں کی بھی ذمہ داری، پتہ نہیں ان کی مجبوری یا ان کے خود دماغ کا بگاڑ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو بھول گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں جو لہو و لعب میں لگاتے ہیں مسلمانوں کو. اللہ نے کہا جو مسلمانوں میں واہیات اور فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب العلیم، دردناک عذاب ہم نے طے کر کے رکھا ہے. یہ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا. ان کی عقل مارے گئی. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہر دین کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں. اسلام کے اخلاق، اسلام کا کلچر حیا ہے. لکل دین خلق و دین الاسلامی، لکل دین خلق و خلق الاسلامی الحیا. تو حیا ہمارا اصل کلچر ہے، لہذا اس کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.